مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو مسلمان مرد عورت ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ ایک نیکی کرو، اخلاص کی بنیاد پر کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی کا اجر 10 گنا عطا فرماتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اور گناہوں کا معاملہ کیا ہے؟ گناہوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو شخص من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو شخص گناہ کرتا ہے اس میں یہ معاملہ اللہ نے نہیں رکھا کہ ایک گناہ کے بدلے میں 10 گناہوں کا وبال اس کے سر پہ ڈال دو، ایسا نہیں کیا۔ گناہوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ کی برائی کو لکھتے ہیں، اس گناہ کے وبال کو لکھتے ہیں، اور اس گناہ کا وبال اس گناہ کے برابر ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا کیا تھا؟ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اگر ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں دی جا رہی ہیں تو ایک گناہ کے بدلے میں 10 گناہ دیے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ محبت ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ پیار ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، ان سے ایک حدیث ملتی ہے ہمیں۔ اس حدیث کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص ایک برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک برائی کے بدلے میں اس کو ایک ہی گناہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک ہی گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، 10 نہیں لکھا جاتا۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ بھی اس حدیث کے الفاظ ہیں، اور بعض مرتبہ فرمایا ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس گناہ کی معافی بھی فرما دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نیکی ایسی ہو جاتی ہے کہ جو اس گناہ کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے اس گناہ کو ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر نیکی پر 10 گنا اجر ہے، اور ہر گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صرف گناہ کے بقدر، گناہ کے برابر اس کے لیے وہ وبال لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھا ہوا۔ لیکن اتنا ریلیف ملنے کے باوجود آج ہماری نیکیاں کتنی ہیں اور ہمارے گناہ کتنے ہیں؟ اندازہ لگائیں۔ نیکیاں ہماری 24 گھنٹے میں 0 ہیں، 0، اور 24 گھنٹے میں تقریباً جو ہے 12 گھنٹے تو صرف سونے کا ٹائم نکال لو، بس 8 گھنٹے۔ اس کے علاوہ تو ہمارا اکثریت گناہ میں ہی گزر رہا ہے۔ اتنا بڑا ریلیف دینے کے باوجود آپ اندازہ لگائیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر یہ ریلیف نہ ملتا، ایک نیکی کے بدلے میں ایک ہی نیکی ہوتی، ایک ہی اجر ہوتا، ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی وبال ہوتا، یہ ایک ہی سزا ہوتی ہے بھئی، تب بھی ہم اب بھی خسارے میں، تب بھی خسارے میں تھے۔ یا ایک نیکی کے بدلے میں ایک نیکی اور ایک گناہ کے بدلے میں 10 وبال ہوتے کہ تم نے نافرمانی کیوں ہے، تب تو ہم بہت ہی خسارے میں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ معاملہ الٹ کیا ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے میں 10 نیکیوں کا اجر لکھوں گا، لیکن تم ایک گناہ کرو گے تو میں ایک ہی گناہ تمہارے کھاتے میں لکھوں گا۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی پیکج لگا دیا کہ فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوگا کہ تم کوئی نیکی کر لو گے تو وہ گناہ بھی ختم کر دوں۔ یعنی اتنا ریلیف دینے کے باوجود، اتنا پیکج دینے کے باوجود بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی گناہوں کے اندر لت پت ہے۔ بدقسمتی ہے کہ نہیں؟ اور پھر ایک اور بات اس حوالے سے یاد رکھیں، انسان کے کاندھے کے اوپر فرشتے ہیں، انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، کرامن کاتبین۔ قرآن مجید کی آیت ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ وہ ہے کہ جو نیکیاں لکھتا ہے، نیکیاں،
اور دوسرا فرشتہ وہ ہے جو گناہ لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے جی؟ گناہ لکھتا ہے. تھوڑا چست ہو کر بیٹھیں. کیا لکھتا ہے جی؟ گناہ لکھتا ہے. اب یہ جو دونوں فرشتے ہیں نا جی، ان دونوں فرشتوں میں سے ایک کو اللہ نے امیر بنایا ہے، دوسرا مامور ہے. ایک کو اللہ نے امیر بنایا ہے اور دوسرا مامور ہے. اب جب نیکی آتی ہے تو وہ نیکی لکھنے والا جو فرشتہ ہے وہ امیر ہے، وہ فوراً نیکی لکھ دیتا ہے. یہ تبلیغی حضرات سمجھتے ہیں امیر مامور کسے کہتے ہیں. وہ فرشتہ جو نیکی لکھنے والا ہے نا جی، وہ نیکی فوراً لکھ دیتا ہے کہ اللہ کے اس بندے کو جلدی نیکی مل جائے، اللہ کے اس بندے کو جلدی نیکی مل جائے. اس لیے تو یہ تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ بھئی ارادے پر بھی نیکی ہے، ارادے پر بھی نیکی ہے. وہ فرشتہ جو نیکی لکھنے والا ہے نا جی، وہ انسان کے کھاتے میں فٹافٹ نیکی کو ڈال دیتا ہے. بھئی اس نے نیکی کر لی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو وہ ایک فرشتہ جو ہوتا ہے نا جی، وہ نیکی لکھنے والا ہوتا ہے. نیکی لکھنے والا وہ انسان جیسے ہی نیکی کرتا ہے یا نیکی کا ارادہ کرتا ہے، وہ فوراً رجسٹر میں لکھ دیتا ہے نیکی کر لی. جو دوسرا فرشتہ ہوتا ہے نا جی، وہ مامور ہے. مامور ماتحت ہے نیکی لکھنے والے فرشتے کا. جب انسان برائی کرتا ہے نا جی، وہ فوراً نہیں لکھتا ہے، وہ سب سے پہلے امیر سے اجازت لیتا ہے. امیر صاحب بندے نے برائی کی ہے، لکھ لوں. امیر صاحب اس کو روک دیتے ہیں. امیر صاحب اس کو روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار اس نے برائی کی ہے نا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، اس لیے تم انتظار کرو. اب وہ جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے. کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لے تو گناہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں آتی. حالانکہ گناہ کیا ہوا ہے، گناہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نوبت ہی نہیں آتی. توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ پوچھتا ہے فرشتے سے، امیر سے، امیر صاحب توبہ ابھی تک نہیں کی تو گناہ لکھ لوں. وہ پھر اس کو روک دیتا ہے. دوسری تیسری مرتبہ اس کو روکتا ہے. بلاخر جب وہ انسان توبہ نہیں نہ کرتا، پھر وہ فرشتہ چاروں نہ چار اس کے گناہ کو لکھ دیتا ہے. کتنا بڑا ریلیف ہے. ایک تو گناہ لکھنے میں اتنا تاخیر ہو رہی ہے، نیکی کو تو فوراً لکھا جا رہا ہے. گناہ لکھنے میں اتنا تاخیر ہو رہی ہے، اس کو اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے گا. اور اتنا ڈیلے کرنے کے بعد بھی اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کے لیے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر وہ نیکی کرتا ہے، کرنے سے پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے اور 10 گنا لکھا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریلیف ہے بندے کو. سمجھ آ رہی کہ نہیں بات کی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا کیوں ہے؟ بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم شکر گزار ہو، تم ایماندار ہو، ایمان والے ہو، تو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ حتی الامکان اپنے بندے کو بچاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا یہ بندہ جو ہے عذاب سے بچ جائے، میری نافرمانی سے بچ جائے، ہیں بھئی میری حکم عدولی سے بچ جائے، گناہ کرنے سے بچ جائے. حتی الامکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ بچ جائے. لیکن اختیار بندے کے پاس ہے. یاد رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اختیار بندے کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو زور زبردستی نیکی پر نہیں لاتے ہیں، کسی کو زور زبردستی گناہوں پر کوئی آمادہ نہیں کر سکتا. اختیار بندے کے پاس ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو حدیث کا پہلا جز کیا ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں اجر دیتے ہیں، اور جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کے برابر اس کو اجر دیا جاتا ہے اس گناہ کا. اور دوسرا حصہ اس نیکی کا، اس حدیث کا کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اتنے گناہ کرے کہ زمین آسمان کو بھر دے، زمین آسمان کو بھر دے، لیکن شرک اس میں نہ ہو. شرک اللہ کو برداشت نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، شرک اللہ کو برداشت نہیں ہے. شرک نہ کرے. اللہ کی نافرمانیاں ہو گئیں، گناہ کر لیا، فرمایا کہ اتنے گناہ کر دے کہ زمین آسمان کو اس نے گناہوں سے بھر دیا ہے. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب وہ ندامت کا اظہار کرے اور میرے سامنے آ کر روئے اور گڑ گڑائے اور مجھ سے معافی مانگے تو
اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے گناہوں کے برابر اس کے لیے اس کے اعمال نامے میں اجر لکھ دوں گا۔ سمجھ آ رہی؟ اس کے گناہوں کے برابر۔ گناہ کتنے ہیں بھائی؟ زمین آسمان بھر گئے ہیں، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا۔ ندامت کا اظہار ہوا، اللہ کے سامنے آ گیا، ندامت کا اظہار ہوا، اللہ کے سامنے آ گیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے گناہ اس نے کیے ہیں، جتنے گناہ اس نے کیے ہیں، اس کے گناہوں کے برابر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے اجر میں لکھ دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معافی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھیں عذاب دینے میں کتنا ٹال مٹول ہے، عذاب دینے میں کتنا ٹال مٹول۔ ایک طرف دیکھیں نیکی میں کتنا ریلیف، ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ اس کے مقابلے میں گناہ کے جب معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ڈیلے کرتے ہیں، گناہ کیا ہے ابھی نہ لکھو، گناہ کیا ہے ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد جب اجر دینے کی باری آئے تو معافی کے معاملے میں کتنی جلدی ہے کہ ساری دنیا کو گناہوں سے بھر دو اور اللہ کے سامنے آ جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کے برابر اس کو اجر سے نواز دوں گا۔ کتنی جلدی ہے۔ اور عذاب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم اس کے فرما بردار ہو، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ کون اپنے محبوب بندے کو عذاب دینا چاہتا ہے؟ ایک بندہ کسی سے محبت کر رہا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے، وہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ وہ خود اس کو عذاب میں مبتلا کر دے، خود اس کو نقصان میں مبتلا کر دے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کے بعد اس حدیث کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ اس حدیث کا تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت آتا ہے، جو شخص میری طرف فرمائے کہ ایک بالشت آتا ہے، تو فرمائے کہ میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں۔ جو شخص میری طرف ایک بالشت، یہ ہے بالشت، ایک بالشت میری طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص میرے طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف چلے جاتا ہوں، یعنی اس کے قریب چلا جاتا ہوں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص پیدل میری طرف آتا ہے، چلتے ہوئے میری طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دوڑ کر اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک آدمی ہے، اس کا چھوٹا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا ابھی ہلکا ہلکا چلنے کے قریب ہے۔ باپ اس کو کیا کرتا ہے؟ دور کھڑا کر دیتا ہے، دور کھڑا کر کے اس کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو وہ بچہ جو ہے نا جی جب تک کھڑا رہتا ہے باپ بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، جیسے ہی وہ بچہ ایک قدم اٹھاتا ہے باپ تھوڑا سا آگے جاتا ہے کہ گر نہ جائے، بچہ 2 قدم اٹھاتا ہے باپ تھوڑا سا اور جاتا ہے، بچہ لڑکھڑاتا ہے۔ اتنے میں جب بچہ گرنے لگتا ہے نا جی، تو اس کے گرنے سے پہلے باپ بچے تک پہنچ جاتا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا، اس کو اٹھا لیتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کو اپنے گلے کے ساتھ لگاتا ہے۔ یہ تو ماں باپ کی محبت ہے۔ تو جس ذات نے پیدا کیا ہے بھائی، جس ذات نے زندگی دی ہے، وہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایک بالشت اللہ کے قریب جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کے قریب جاتے ہیں۔ جو ایک ہاتھ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ اس کے قریب جاتے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف پیدل جانے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازنے کا ایک بہانہ ہے، نوازنے کا ایک بہانہ ہے۔ اور ہمارے لیے اس میں یہ سبق بھی ہے، ایک سبق بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کہ بچوں کی تربیت میں آپ اس چیز کو اپلائی کیا کریں۔ بچوں کی تربیت میں بچہ اسکول مدرسے پڑھ رہا ہے، فار ایگزامپل بچے کو آپ کہیں کہ بیٹا اگر آپ نے 1 سپارہ پڑھا تو آپ کے لیے یہ انعام ہے، آپ نے 2 سپارے پڑھ لی تو آپ کے لیے یہ انعام ہے، آپ نے 5 سپارے پڑھ لیے تو آپ کے لیے یہ انعام ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بچے کو اس کے لیے برانگیختہ کرے گا، محنت کرنے کے لیے بچے کو برانگیختہ کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بچے کی تربیت کا حصہ ہے اور یہ اپنے بچے کو نوازنے کا ایک بہانہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا، وہ بچہ محنت بھی کرے گا اور انعام کا حقدار بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ یہ جو معاملات رکھتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نوازنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے اپنے بندے کو انعامات اور اکرامات سے نوازتا رہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یہ جو ساری حدیث مبارکہ ہے، اس ساری حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک چیز معلوم ہو رہی ہے، ایک چیز معلوم ہو رہی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت وجود میں آ سکتی ہیں جب انسان خود عمل کر کے دکھائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ ساری چیزیں اس وقت وجود میں آ سکتی ہیں جب انسان خود عمل کر کے دکھائے گا۔ خود عمل نہ کرے اور کہے کہ مجھے نیکیاں ملتے رہے، مجھے جنت ملتی رہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہی آج کل کے زمانے کا ہمارا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ہاں بھئی، ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا کام کاج نہیں کر رہا، ہاں بھئی، وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کے توکل پر بیٹھا ہوں، مجھے رات کو روٹی مل جائے گی، تو کہاں سے ملے گی؟ علماء فرماتے ہیں حرکت میں برکت ہے، تبلیغی حضرات کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے۔ بھئی سارا دن گھر میں ویلا پڑا رہے، ہاں بھئی، کوئی کام کاج نہ کرے، مفت کی روٹیاں توڑے، تو کب تک مفت کی روٹیاں توڑے گا؟ رزق کوئی آسمان سے تو نہیں آتا، اس کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ بھئی دنیا دار الاسباب ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دنیا کے اندر ہر چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی ہے، اس کے لیے حرکت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اپنا عمل دخل بیچ میں شامل ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بعد جو ہے اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سمجھ آ رہی؟ دنیا کے معاملے میں بھی ہماری اکثر و بیشتر یہ غلط فہمی موجود ہے، اور دین کے معاملے میں بھی ہماری یہ غلط فہمی موجود ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی خود بخود ہمارے اندر کوئی ایسی تبدیلی پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب بندے بن جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی نا؟ کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر حرکت کرنی پڑتی ہے۔ ایک تو یہ غلط فہمی ہے۔ دوسری غلط فہمی ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے، ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے دینی اعتبار سے، دوسری غلط فہمی ہمارے اندر دینی اعتبار سے یہ پائی جاتی ہے کہ ہم نے زندگی کے ترتیب کو نہیں سمجھا ہے، ابھی تک زندگی کے ترتیب کو نہیں سمجھا ہے۔ ایز اے مسلم زندگی کے ترتیب کو نہیں سمجھا ہے ہم نے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم جناب مالدار ہو جائیں گے، جب ہمارا کاروبار سیٹ ہو جائے گا، جب ہم بڑے تاجر ہو جائیں گے، اس وقت جو ہے ہم نیک اعمال کرنے شروع کر دیں گے۔ یہ الٹی ترتیب ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے جو زندگی کی ترتیب بتائی ہے نا، دنیا کی ترتیب وہ کیا ہے؟ وہ یہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرتا ہے، ایمان والا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بہترین اور پاکیزہ زندگی دیں گے۔ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھئی پھر اس کے بعد ہم اللہ اللہ کرنا شروع کریں گے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دوسری غلط فہمی، یہاں پر آپ کسی کو کہہ دو نا کہ بھئی نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، بہت سے بہانے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک بہانہ یہ ہوتا ہے یار کام پر جانا ہے، بڑی دیر ہو گئی ہے، کام سے جب فارغ ہو کر آ جاؤں گا تو ساری نمازیں پڑھ لوں گا۔ یہی ہماری غلط فہمی ہے، ہم نے زندگی کی ترتیب کو الٹا کر دیا ہے۔ زندگی کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ کبھی ہم اپنے معاملات میں ترتیب الٹے نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز ترتیب کے اوپر منحصر ہے، یاد رکھیں۔ دنیا کے اندر ہر چیز تدریج کے اوپر منحصر ہے۔ جو بھی چیز بے ترتیب ہوگی نا، وہ چیز پائیدار نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا مکان بناتے ہوئے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کی بنیادیں رکھتے ہیں، اس کی بنیادیں رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب اس کے اوپر 4 دیواریں کھڑی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر لینٹر ڈالتے ہیں۔ اگر مستری صاحب بنیادیں نہ رکھیں یا انجینئر بنیادیں اس کی نہ رکھیں اور سطح زمین سے ہی اس کی دیواریں اوپر کرنی شروع کر دیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ 7-8 فٹ دیواریں اوپر جائیں گے، اس کے بعد نیچے آ جائے گا۔ ایسا ہوگا کہ نہیں؟ کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ ترتیب خراب ہے۔ اصل ترتیب یہ ہے بلڈنگ بنانے کی کہ سب سے پہلے اس کی بنیادیں بنائی جائیں، 6-7 فٹ زمین سے نیچے اس کی بنیادیں بنائی جائیں، مضبوط کی جائے، اس کے بعد جناب اس کی دیواریں کھڑی کی جائیں، اس کے بعد اس کے اوپر لینٹر ڈالا جائے۔ اور لینٹر بھی کیسے ڈالا جاتا ہے؟ لینٹر ڈالنے کے بعد سب سے پہلے جناب اس کے اوپر لک ڈالتے ہیں، لک، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ جو کالے رنگ کی ہوتی ہے، لک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد جناب اس کے اوپر شاپر ڈالتے ہیں، اس کے بعد جناب اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، اس کے بعد جناب اس کے اوپر ٹائلیں لگاتے ہیں، تب جا کر انجینئر کہتا ہے اب یہ ٹھیک ہو گیا۔
اب اس کے اندر سے پانی نیچے نہیں جا سکتا ہے، خالی لنٹر پر بھی انحصار نہیں کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی تو وہ بلڈنگ نیچے آ جائے گی۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا نظام کہ جب ہم کوئی پودا اگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو بیج ڈالتے ہیں، بیج ڈالنے کے بعد اس کو پانی دیتے ہیں، پانی دینے کے بعد وہ پودے کی ایک ٹہنی باہر نکلتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد وہ پودا بنتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد وہ درخت بنتا ہے اور اس کی ٹہنیاں نکلتی ہیں، اس کے پتے نکلتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد اس کے پھول نکلتے ہیں، وہی پھول اس کے پھل بن جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ نے بیج ڈالا اور فوراً درخت بن گیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، دنیا کا یہ نظام ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز تدریجاً اپنے پایہ تکمیل تک پہنچتے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ہم جو زندگی گزارنے کا قرآنی اصول ہے نا جی، قرآنی ترتیب ہے، اس ترتیب سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم اپنا کاروبار سیٹ کر لیں، پہلے ہم اپنا بزنس سیٹ کر لیں، ہیں بھئی، پہلے ہم جناب بہت بڑے تاجر ہو جائیں، ہمارے بچے جناب سیٹ ہو جائیں۔ یاد رکھیں زندگی میں انسان سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا، زندگی میں انسان سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک شخص کی ملاقات ہوئی اور بہت بڑا تاجر تھا وہ شخص، اور تھا بھی بوڑھا، عمر بھی اس کی زیادہ تھی اور تھا بہت بڑا تاجر۔ تو حضرت لاہوری فرمانے لگے کہ اس نے مجھے کہا ایک دن کہ حضرت میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں، لیکن میری ایک آخری خواہش باقی ہے، میری ایک آخری خواہش باقی ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ بھی آخری کون سی خواہش باقی؟ تو کہنے لگا آخری خواہش یہ کہ میں پوری دنیا کا ایک ٹور کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں سے جناب دبئی جانا چاہتا ہوں، دبئی سے فلانا مال خرید کر وہاں سے فلانے ملک جانا چاہتا ہوں، بحرین جانا چاہتا ہوں، وہاں سے جناب سعودی عرب جانا چاہتا ہوں، وہاں سے قطر جانا چاہتا ہوں، وہاں سے چیز خرید کر ایران جا کر بیچ کر وہاں سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری جگہوں پر جناب گھوم پھر کر میں دوبارہ جب پاکستان آ جاؤں گا نا جی، میری یہ خواہش پوری ہو جائے گی، اس کے بعد میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دوں گا۔ حضرت احمد علی لاہوری نے فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش پوری ہونے کے بعد بھی تمہاری خواہشات ختم نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی خواہشات ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انسان کی خواہشات ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہماری یہ جو غلط فہمی ہے نا جی، پہلے میں سیٹ ہو جاؤں اور پھر اس کے بعد جناب عمل صالحہ کروں گا، تو یہ خواہش، یہ جناب ہماری خام خیالی ہے۔ انسان زندگی میں کبھی سیٹ ہو ہی نہیں سکتا، انسان صرف ایک جگہ پہ سیٹ ہوتا ہے۔ جب انسان مر جائے نا جی، مرنے کے بعد اس کو قبر میں رکھو، قبر میں رکھنے کے بعد جب اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر کے نیچے اینٹ دبا دیتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں کہ ہاں ہن سیٹ ہو گیا۔ قبر میں سیٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے سیٹ نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ اس سے پہلے سیٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے ہم اپنے کاروبار کو سیٹ کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ اللہ کریں گے، لیکن قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے، قرآن کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے اللہ کو راضی کرو، پہلے اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھاؤ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جب اللہ راضی ہوں گے نا تو یہ بہترین اور پاکیزہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ تو ایک دوسرا بڑا دھوکہ یہ ہے، پہلا بڑا دھوکہ کیا تھا کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کریں اور ساری چیزیں خود بخود جناب وجود میں آ جائیں، ہم لوگ نیک عمل بھی نہیں کریں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت سے ہمیں جنت میں بھیج دیں۔ یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ یہاں کسی کو کون ہے نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے ہو، وہ پتہ کیا کہے گا، یار ہم روزی کماتے ہیں، روزی حلال روزی بھی تو عبادت ہے۔ ہمیں یہ کہتے ہیں حلال روزی بھی تو عبادت ہے، یعنی جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، حلال روزی بھی تو عبادت ہے۔ یا یہ کہہ دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ یار اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ غفور الرحیم ہے، ہم چاہے ساری زندگی نماز نہ پڑھیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جناب ہمیں معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن دنیا کا اصول یہ نہیں ہے نا بھائی، جنت میں جانے کا اصول یہ نہیں ہے۔ جنت میں جانے کا اصول یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال ضروری ہے، جنت نیک اعمال کے ساتھ مشروط ہے، یاد رکھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کبھی کبھی فرما دیں، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن ہم نے اصول پر چلنا ہے، جو اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو نبی نے ہمیں بتایا ہے، وہ اصول کیا ہے، اس اصول پر چلنا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ خود حرکت کرنی ہے، اس کے بعد برکت کی طرف جناب ہم نے نظریں لے کر جانی ہے، برکت کی توقع کرنی ہے۔
خود حرکت نہ کریں, آرام سے جناب ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے گھر میں بیٹھ جائیں, اور پھر ہم کہیں کہ بھئی ہمارا کاروبار بھی سیٹ ہو جائے, ہاں بھئی ہمارے بیوی بچوں کا جناب معاملات بھی سیٹ ہو جائیں, ہمارے اخراجات بھی پورے ہو جائیں, تو کیسے ہوگا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے حرکت کا ہونا ضروری ہے. جب تک آپ خود کوئی عمل نہیں کریں گے نا, اس وقت تک جناب کام نہیں بنے گا. دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک آپ کی اپنی طلب اور کوشش ہونی چاہیے, دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ کے اندر طلب ہو, آپ کے اندر کوشش ہو, پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر آپ آگے چل سکتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھئی دیکھیں, دنیا کے اندر کاروبار کرنے کے لیے بھی طلب کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں؟ طلب ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے, پھر اس کے بعد دوسری چیز اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے, تب وہ کاروبار میں برکت آتی ہے, کاروبار آگے چلتا ہے. ٹھیک ہے؟ دین کے معاملے میں بھی اس طرح ہے. ایک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا ہے, بھئی وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ سب سے پہلے اس کے اندر طلب کا ہونا ضروری ہے, سب سے پہلے اس کے اندر کوشش کا ہونا ضروری ہے, اس کو اپنے اس کام پر ندامت کا اظہار ہونا ضروری ہے کہ یار میں 5 وقت نماز نہیں پڑھتا ہوں. جب اس کے اندر طلب پیدا ہوگی, اس کے اندر کوشش اور جستجو پیدا ہوگی, وہ حرکت میں آئے گا, پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوگا تو وہ نمازی بنے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سارا سال اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں اور نماز نہ پڑھیں, اور پھر کہیں کہ بھئی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, تو کیسے ہوگا بھائی؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے دعاؤں سے. کس سے مضبوط ہوتا ہے؟ دعاؤں کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یاد رکھیں, مسلمان کی دعا کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی ہے. مسلمان کی دعا کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی ہے. اگر رد ہوتی ہے تو اس کی اپنی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے؟ اگر رد ہوتی ہے تو اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے, ورنہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی ہے. اگر ایک آدمی ہے, حلال رزق وہ کھا رہا ہے, اس کا جسم حلال پہ پل رہا ہے, بیوی بچوں کو حلال رزق کھلا رہا ہے, نمازی آدمی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, اور دعا کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو. یا تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. دوسری وجہ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم دعا صحیح طریقے سے کرتے ہی نہیں ہیں. بھئی دعا صحیح طریقے سے ہوگی تو کیسے قبول نہیں ہوگی؟ دعا کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر سمجھیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں, زبان تو ہل رہی ہوتی ہے, لیکن دھیان ہمارا دعا میں نہیں ہوتا. دھیان دکان کے اوپر ہی ہوتا ہے, کاروبار میں ہی ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں ہے تو تمہاری دعا کیوں قبول کرے گا؟ آپ کے ساتھ آدمی کو بات کر رہا ہے بھئی, آپ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو وہ آدمی کو برا لگے گا کہ نہیں؟ آدمی کو برا لگے گا کہ نہیں؟ یار میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں, یہ میرے طرف دیکھ ہی نہیں رہا, کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. بھئی جب اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو, دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. دعاؤں میں جلدی نہیں کی جا سکتی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دعا سنت کے طریقے کے اوپر ہونی چاہیے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو. سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو. اس کے بعد پھر دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو. ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی پیچھے دیکھ رہے ہیں بھئی, کبھی ناک میں انگلی ڈال رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں. یہ تو دعا تو نہ ہوئی, یہ تو کھیل کود ہے. دعا اس طرح نہیں ہوتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دعاؤں کے اندر انتہائی عاجزی, انکساری ہوتی ہے, اپنی گناہوں پر ندامت اور شرمساری ہوتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر دیکھیں کیسے دعا قبول نہیں ہوتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان کی دعا قبول نہ ہو. تو غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز خود بخود ہو جائے, ہمارے اندر نیکی کا جذبہ خود بخود پیدا ہو جائے, ہم نماز پڑھنا خود بخود شروع ہو جائیں. ایسا نہیں ہوگا. آپ کے اندر اس کی طلب کا ہونا ضروری ہے, آپ کے عمل کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے. جب آپ کے دل کے اندر طلب پیدا ہوگی, سمجھ آ رہی کہ نہیں, اور آپ کے جسم کے اندر حرکت پیدا ہوگی,
آپ اپنے عمل سے بتائیں گے کہ یار میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ نہیں کہ چلتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، میں اس کو پکڑ کر راستے پر کھڑا کر کے چلا دیتا ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں ساری زندگی گناہوں کے اندر لت پت ہیں، لیکن جب نیکی کرنے پر آتے ہیں تو کیسے نیک بن جاتے ہیں۔ ہمارے مسجد میں ایک نمازی ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے، ساری زندگی وہ ملازم رہے ہیں، داڑھی شیف تھی، داڑھی ان کی شیف، بوڑھے تھے اور داڑھی ان کی مکمل شیف تھی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ اس کی داڑھی ہے ہی نہیں، یعنی کہ وہ داڑھی جو تھی تھوڑی سی بھی آنے نہیں دیتا تھا، تھوڑی سی داڑھی آتی تھی شیف کرتا تھا، داڑھی نظر ہی نہیں آنے دیتا تھا بوڑھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی کایا پلٹی کہ اب اس کی اتنی داڑھی ہے، سفید داڑھی ہے، اتنی داڑھی ہے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ نماز کے بعد دعاؤں کے اندر روتا ہے، روتا ہے، اور صبح تہجد کے وقت جناب وہ مسجد میں آ جاتا ہے۔ ایک دن ہم نے اس کو دیکھا رات کو تہجد کے وقت، ہمارے چونکہ مسجد میں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو کوئی معاملہ ایسا ہوا تو ہمیں کیمرے دیکھنے کی ضرورت پڑی، تو رات کے وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ کیمرے کے اندر رات کا ٹائم دیکھ رہے تھے، تو صبح تہجد کا وقت تھا اور بارش ہو رہی تھی موسلا دھار۔ اس شخص کو ہم نے دیکھا کہ رات کو جناب وہ تہجد کے وقت آیا اور آ کر مسجد کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا، یعنی مسجد کے اندر والے تو سوئے ہوئے تھے، تو اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں سو ہوں کو اٹھا دوں، یعنی گیٹ کے کھلنے کے انتظار میں وہ اس بارش کے نیچے کھڑا رہا، اور اس بارش کی وجہ سے وہ پورا بھیگ گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب دل کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے، جب جسم کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، ہدایت کی روشنی جب دل کے اندر جلنی شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں، نیکی کرنے کو دل کرتا ہے، اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے طلب کا ہونا یاد رکھیں، یہ ضروری ہے۔ جب تک آپ حرکت نہیں کریں گے نا جی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر یہ انبیاء کرام تشریف لائے، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی طاقت عطا فرمائی تھی، وہ وحی تو ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، لیکن اس میں یاد رکھیں پیغمبر کا عمل بھی شامل ہوتا تھا، پیغمبر کے عمل کے بغیر وحی نہیں آتی تھی۔ مثال کے طور پر ایک غزوہ کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شریک تھے اور انتہائی بھوک کی حالت تھی، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے۔ وہ اپنے گھر میں گئے اور گھر میں جا کر بیوی سے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو کوئی تھوڑا بہت کھانا تمہارے پاس ہوگا تو تیار کرو، میں اللہ کے نبی کو لے کر آتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ میرے پاس 4-5 بندوں کا کھانا ہے، میں گرم کر دیتی ہوں، تیار کر دیتی ہوں، آپ جا کر چپکے سے اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ اللہ کے نبی 4-5 بندوں کو لے آؤ، گھر میں کھانا تیار ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جناب گئے اور جا کر اللہ کے نبی کے قریب ہوئے، قریب ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی 4-5 بندوں کا میرے گھر میں کھانا موجود ہے، آپ 4-5 بندوں کے ساتھ میرے گھر میں تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی تو زور سے اعلان کر دیا، سارے صحابہ کرام موجود، سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام، آؤ جی بھئی حضرت جابر کے گھر کھانا تیار ہے۔ اب حضرت جابر بھی پریشان کہ کھانا 4 بندوں کا ہے، 5 بندوں کا ہے، اور اللہ کے نبی نے تو اعلان کر دیا، اب کیا کریں؟ اب جناب وہ دوڑے گھر آئے اور گھر آ کر بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی تو سب کو لے کر آ رہے ہیں، اور جناب بیوی لڑ پڑی، یہ تمہارے تو سارے کام اس طرح ہیں، میں نے تمہیں یہاں سے سمجھا کے بھیجا تھا، آپ کو پتہ جیسے خواتین کرتی ہیں، میں نے تمہیں سمجھا کے بھیجا تھا کہ اللہ کے نبی کو جا کر آرام سے کہو، تم نے جا کر شور مچا دیا ہوگا۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے تو اللہ کے نبی کو آرام سے کہا تھا، اللہ کے نبی نے خود اعلان کیا۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے پھر خود اعلان کیا ہے تو پھر اس کے ذمہ دار بھی اللہ کے نبی ہیں، اس کے ذمہ دار بھی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے خود اس کے بارے میں کوئی سوچا ہوگا۔ اب جناب صحابہ کرام کا جم غفیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جمع ہے، اور اللہ کے نبی نے حضرت جابر کو حکم دیا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ یہ جو ہنڈیاں ہیں یہ چولہے سے اترنا نہیں چاہیے، ہنڈیاں چولہے سے اترنا نہیں چاہیے، ہنڈیاں چولہے کے اوپر رہیں، ڈوئی کے ساتھ سالن نکال کے دیتی جاؤ بس۔ اب جناب وہ لنگر چل رہا ہے، صحابہ کرام کھا رہے ہیں، سینکڑوں صحابہ کرام، پیٹ بھر گیا، اور سالن کتنا تھا؟ 3-4 بندوں کا، کھا کتنے لوگ رہے ہیں؟ سینکڑوں لوگ۔
یہ کیا ہے؟ وہی ہے، کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی برکت ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اب آپ اس اندازہ لگائیں یہ اس معجزے کا اظہار کیسے ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ 3-4 بندوں کا سالن سینکڑوں لوگوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اب ان اسباب کے بغیر بھی تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ظاہر کر سکتے تھے کہ نہیں؟ بغیر ہنڈی کے، بغیر سالن کے صحابہ کرام تک کھانا پہنچا سکتے تھے کہ نہیں؟ اتنے صحابہ کرام تک، یا ان کی بھوک کو جناب غیبی طور پر جناب ان کا پیٹ سیر ہو جائے، ایسے بھی تو طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھی کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہانڈی بھی رکھو، سالن بھی پکاؤ۔ ہانڈی رکھنا بھی تمہارا کام، سالن پکانا بھی تمہارا کام، باقی سینکڑوں صحابہ کرام کے پیٹ میں پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو کوئی بھی نیک عمل یا کوئی بھی نیکی انسان کے عمل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی کے ساتھ جناب جہاد کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں پیاس لگی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اللہ کے نبی کو پیاس لگی تو صحابہ کرام کو آگے بھیجا اور کہا کہ فلانے جگہ پر ایک جناب چشمہ ہے، وہاں پر جا کر آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ اور جب تک میں نہ پہنچوں کسی کو پانی پینے نہ دینا۔ اب جناب صحابہ کرام چشمے پر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی تشریف لے کر آئے اور اللہ کے نبی نے اپنی انگلیاں مبارک اس چشمے کے اندر ڈال دی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے اپنی انگلیاں مبارک اس چشمے کے اندر ڈال دی۔ جیسے ہی انگلیاں مبارک اس چشمے کے اندر گئیں، صحابہ کرام نے پانی پینا شروع کر دیا۔ جناب وہ پانی تھوڑا سا تھا لیکن پیا سارے صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ اب اس معجزے کا اظہار اللہ تعالیٰ بغیر چشمے کے بھی تو کر سکتے تھے کہ نہیں؟ بغیر چشمے کے اللہ کے نبی کی انگلی مبارک سے جناب پانی نکلنا شروع، ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں سمجھا دیا کہ بھئی کوئی بھی نیکی کی توفیق تمہارے عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تم عمل کرو گے، جب تمہارے دل کے اندر طلب پیدا ہوگی، جب تمہارے دل کے اندر جد و جہد پیدا ہوگی، جب تمہارے اندر حرکت پیدا ہوگی تو اس حرکت کو عمل جامہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہنائیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کمرے میں اکیلے ہیں، زلیخا ساتھ موجود ہے، زلیخا ساتھ موجود ہے اور گناہ کی طرف بلا رہی ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کو اپنے نسبت کی فکر تھی۔ انہوں نے جناب دروازے کی طرف دوڑ لگائی، دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور قرآن مجید اس کی منظر کشی کرتا ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ وَأَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس فتنے سے محفوظ فرما، اگر میں اس فتنے سے محفوظ نہیں رہا تو میں اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں ناواقف لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور دروازے کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے دروازہ کھل گیا، دوسرے دروازے پہ پہنچے وہ بھی کھل گیا، تیسرے دروازے پہ پہنچے وہ بھی کھل گیا۔ جتنے دروازے سے تھے حضرت یوسف علیہ السلام پہنچتے گئے اور دروازے کھلتے گئے۔ اب بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام اگر دوڑ نہ لگاتے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اگر طلب نہ پیدا ہوتی، حضرت یوسف علیہ السلام اگر اپنی نسبت کا خیال نہ کرتے، ہاں بھئی حضرت یوسف علیہ السلام اگر حرکت میں نہ آتے تو کیا وہ دروازے کھل سکتے تھے؟ وہ دروازے تو بند تھے۔ اس لیے یاد رکھو کہ جب بھی نیکی کی توفیق ملتی ہے تو اس نیکی کی توفیق سے پہلے دل کے اندر طلب کا پیدا ہونا ضروری ہے، دل کے اندر تحریک کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ جب دل کے اندر طلب پیدا ہوگی، جب دل کے اندر تحریک پیدا ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔